ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی آخری وصیت کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ یہ تو جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ دین اسلام ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فلاح و بہبود ہو جائے، کامیاب و کامران ہو جائے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، وہ اپنی دونوں زندگی میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ دیکھو، تم ایک عبد ہو، تمہارا کوئی معبود بھی ہے، تم مخلوق ہو، تمہارا کوئی خالق بھی ہے، لہٰذا تمہارا اس خالق حقیقی سے رابطہ ہونا چاہیے، اور اس رابطے کو دین اسلام نے نماز قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ایک عبد، ایک مخلوق اپنے خالق سے، ایک عبد اپنے معبود سے رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ اور خداوند متعال کی ذات والا نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحشاء اور منکرات سے بچا کر رکھتی ہے، نماز معصیت و گناہ سے دور کرتی ہے، دور رکھتی ہے انسانوں کو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے نماز کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، مقام و منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شخص خیمہ لگاتا ہے تو اس خیمے کے درمیان ایک ستون، ایک عماد کو لگاتا ہے، ایک عمود کو لگاتا ہے، مگر جیسے اس ستون کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پورا کا پورا خیمہ ڈھہ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ویسے ہی نماز دین اسلام کے لیے ہے۔ اگر دین اسلام میں نماز نہ ہو تو وہ دین اسلام کو کامل نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس دین اسلام کو ناقص کہا جائے گا۔ مگر جب ہم اور آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی 65 سالہ سمان حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ آپ بہت ہی بااخلاق کردار، آپ رفتار و گفتار میں بے نظیر و بے مثال تھے۔ آپ نے سنت محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کیا ہے، اس کو زندہ کیا ہے۔ آپ نے اسلام حقیقی کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی آخری وصیت کیا تھی؟ تو جناب ابو بصیر کا یہ بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ کی خدمت میں تسلیت عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے تسلیت پیش کی تو جناب ام حمیدہ زار و قطار رونے لگیں۔ تو آپ کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا، میرے بھی آنکھوں سے اشک جاری و ساری ہو گئے۔ اور اس کے بعد جناب ام حمیدہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بصیر، اگر تم امام علی مقام کے آخری وقت میں ہوتے تو تم ایک عجیب امر کا مشاہدہ کرتے۔ تو جناب ابو بصیر نے یہ سوال کیا کہ وہ عجیب امر کیا تھا؟ کہا کہ امام نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو گشودہ کیا، کھولا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے قرابت داروں کو، میرے اقربا کو میرے پاس بلایا جائے، جمع کیا جائے۔ جب سب لوگ آ گئے، امام کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو آپ نے سب پر نظر دوڑائی، سب کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ان الشفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، کہ بے شک ہماری شفاعت ہر اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو۔ یعنی آپ علیہ السلام کی آخری وصیت نماز کے سلسلے سے تھی کہ ہر وہ شخص جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہوگا، روز محشر اس کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ مگر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی ذات والا نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے نماز کو ادا کر دیتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس شخص کو کیسے شفاعت نصیب ہوگی جو اپنی زندگی میں نماز ہی نہ پڑھتا ہو،
لہٰذا ہمیں امام عالی مقام کی اس آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے نماز کو اس کو اہمیت دیتے ہوئے اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔